مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو، تمام گروپس کے ممبران کو، تمام گروپس کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے، آج صبح کا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کا میں شکر گزار ہوں جس نے ہمیں زندگی دی، تندرستی دی، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ میرے عزیزو، آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ روزانہ جو روز کی روٹی جو ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہے، آپ روزانہ کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور یہ روز کی روٹی لیتے ہیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کی ہر ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرے اور آپ کو کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو آئیے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے چند آیات میں پڑھوں گا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 27 آیت سے چند آیات ہے میں پڑھوں گا۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 6 باب اور اس کی 32 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گناہگار بھی گناہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالی کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمارے راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ۔ اور میرے عزیزو، جس طرح ہم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اچھی چیز مل جائے، کوئی فروٹ مل جائے، کوئی چرگا مل جائے، کوئی بھی اچھی چیز، تو وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جو روحانی خوراک ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد نبی یہ بات کہتا ہے کہ شام، صبح، دوپہر نو میں فریاداں گزارا، یعنی وہ صبح، شام، دوپہر خدا کے آگے جھکتا، دعا کرتا، اور اس کی زندگی پر اگر غور کریں تو خدا نے اسے بڑی بڑی برکت دی، اور خدا نے وعدہ کیا کہ تیرا تخت ابد قائم رہے گا، اور وہ آج ایسا ہے۔
यूहन्ना की इंजील हम पहला बाब पढ़े तो वहां लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो अभी हम देखते हैं कि मैंने जो कलाम पढ़ा है तो खुदावंद ने ये बात कही है कि जब तुम दुश्मन से मोहब्बत रखोगे, उसकी खैर चाहोगे, तो तुम खुदा ताला के क्या बेटे ठहरोगे। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमें वो तालीम दी है जो कि दूसरा नहीं दे सकता। खुदा ने कहा है कि जब कोई हमारा प्यारा अजीज बिछड़ जाता है, रेलत कर जाता है, तो हम बड़ा रोते हैं, शोक करते हैं। तो खुदावंद ने ये कहा है कि मैं तुम्हें वो तसल्ली देता हूं जो कि दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए खुदावंद को हमारी फिक्र है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, और इसीलिए वो ये बात इस बात पे जोर देता है कि तुम अगर अपनों ही के लिए अपनों ही से मोहब्बत करते हो तो ऐसे तो गुनाहगार भी करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें, उसका कलाम पढ़ें, और ज्यादा नहीं तो 3 वक्त तो हम जरूर पढ़ें। अगर आप दानियल नबी की जिंदगी पर गौर करें तो वो हैकल की तरफ मुंह करके दिन में 3 दफा दुआ करता था। तो जब उस पे वो वक्त आया जब उन्होंने कहा कि अगर तूने इस मूर्ति को सजदा न किया तो तुम्हें शेरों के आगे फेंक दिया जाएगा, तो ऐसा हुआ तो क्या शेर उसे खा गए? नहीं, खुदा ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो सारी रात शेरों की गार में रहा। तो सही सलामत खुदा ने उसे बचा लिया। सो मेरे अजीजों, हमें ईमान में मजबूत होना है, खुदा के हुक्म पर अमल करना है, और उन बातों पर जो यीशु मसीह हमें सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। अब वक्त बहुत थोड़ा होता है, इसलिए ज्यादा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रोज के रोज अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कलाम शेयर करें तो खुदा हमें बड़ी नियमत वक्त से माना। चलो, हमें पता तो चलता है कि हमारा यीशु है क्या, हम क्या है, हमें करना क्या है, अब कैसे हमें खुदा की बादशाही तक पहुंचना है। तो यीशु मसीह की जिंदगी के 7 लसानी वादे हैं, वो मैं आपको भी बताता हूं। इन पे गौर से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के वादे, सबसे पहला उसका दावा है, वादा है, ये उसका तारीखी वादा है, और कलाम में लिखा है, उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। और दूसरा जो उसका दावा है वो है दुनिया का नूर मैं हूं। और तीसरा दावा भीड़ों का दरवाजा मैं हूं। और चौथा दावा है उसका अच्छा चरवाहा मैं हूं। और 5वां दावा खुदा यीशु मसीह का है, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। 6ठा दावा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और 7वां है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। सो जब इतना दावे वाला, इतनी बातें जानने वाला हमारे पास हो,
ہم اس پر ایمان رکھیں تو میرے عزیزو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم پر کوئی دکھ مصیبت آئے. اگر آئے بھی تو جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اس کا یہ وعدہ کیا اس نے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. سو میرے عزیزو یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. اگر آپ غور کریں تو قوم بنی اسرائیل کو جنگل میں بیابان میں کیا اس نے بھوکا مرنے دیا, پیاسا مرنے دیا, اندھیرے میں رہے؟ نہیں. خدا نے انہیں من برسایا اور وہ من کھاتے تھے, سیر ہوتے تھے, جو وہ بچا کر رکھتے تھے تو وہ گل سڑ جاتا تھا. اس لیے آج بھی ہمیں ہماری زندگی کی روٹی خدا کا کلام ہے. ہر روز ہمیں کلام پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھتے تو جیسے وہ من گل سڑ جاتا تھا, ہماری بھی زندگی ویسے ہی ہے. سو میرے عزیزو ہر روز کلام ضرور پڑھیں, ضرور ٹچ کریں. صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس کا شکر ادا کریں. کلام جو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے, اور جو نہیں پڑھ سکتا وہ سن تو سکتا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کلام پڑھنے والا, سننے والا اور عمل کرنے والا یہ مبارک ہے. میرے عزیزو آپ مبارک ہیں, کیونکہ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو وہ ذات لوگ دیکھتے تھے, سیر ہوتے تھے, کھانا کھاتے تھے. تو یسوع مسیح نے کہا تم لوگ تو یہ میرے موت ذات دیکھ کر مجھ پر ایمان لاتے ہو, لیکن مبارک وہ ہیں جو ان دیکھے مان لیں گے. میرے عزیزو آپ بہت اچھے ہیں, آپ مبارک ہیں. آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں, آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, آپ مبارک ہیں. میری یہ دعا ہے خدا آپ کو بڑی برکت دے, نعمت و برکتوں سے مالا مال کرے. میری آج کی دعا سے لوگ مخلصی پائیں, نجات پائیں, اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. بحر کے خالق اور مالک, آسمان تیرا تخت ہے, زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. میں بڑی عاجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے, برکتوں کے لیے, بخشوں کے لیے, زندگی کے لیے, تندرستی کے لیے, گزری رات کے لیے, اور آج اس نئی صبح کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دی. آج کا دن ہمارے لیے شادمانی کا دن ہو, آج کا دن ہمارے لیے کامیابی کا دن ہو, آج کا دن ہمارے لیے فتح یابی کا دن ہو. میرے خدا, اے میرے یسوع, تو فاتح ہے, تو نے موت اور قبر پر فتح پائی, ابلیس کے سر کو کچلا, ہمیں مخلصی دی, نجات دی. ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں. خدا رحم کر, تو رحیم و کریم, قہر کرنے میں دھیما, شفقت اور راستے میں غنی. تو سب کا خدا ہے, تو ایمانداروں کا, گناہ گاروں کا, ہر نسل انسانی جو ہے اس کا خدا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے ہم سے پیار کیا, محبت کی, اور تیری محبت کا یہ تقاضا کہ تو نے اپنے بیٹے سے بھی دریغ نہ کیا. تو نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کیا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. میرے خدا, میں منت کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں, اسے اولاد جیسی نعمت دے. کسی کے پاس نوکری نہیں ہے, اسے نوکری دے. کاروبار نہیں ہے, اسے کاروبار دے. اور خداوند تیرا تو وعدہ ہے, تو نے فرمایا ہے کہ اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو, مجھے تمہارا خیال ہے. سو خداوند تو ہماری فکر کرتا ہے, میں تیرا شکر گزار ہوں. پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ آباد ہیں انہیں بڑی برکت دے. اور میں دعا کرتا ہوں غیر اقوام کے لیے,
انہیں بھی برکت دے، اب وہ جانے، وہ تیرا کلام پڑھے، تیرے حکموں کو جانے، اور خدا تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ میرے خدا ہر قوم کے ساتھ ہو، وہ تیرے کلام کو جان کر تجھ پر ایمان لائے اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے، جو تو نے ہمیں وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کیا۔ تو نے کہا ہے ہمارے لیے، تو نے زندگی رکھی ہے، اور تو نے کہا جو کہ مجھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم ہلاکت کی موت نہ مرے بلکہ تجھ میں زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ میرے خدا جو بھی کسی کی ضروریات ہیں تو اپنے الہی خزانہ سے اسے پورا کر۔ ملک پاکستان کے ساتھ ہو، اسے اپنی پناہ میں رکھ۔ جتنے بھی اقوام اس ملک میں ہے وہ آپس میں محبت پیار یگانگت سے رہیں اور ایک دوسرے کا بھار اٹھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو محبت اور پیار سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ میرے خدا میری دعا کو سن، میری التجا کو سن۔ میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، سن اور قبول کر، آمین۔